اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 68 تا 70 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے بس کر دیا کہ تم ان بتوں کی کیوں پرستش کرتے ہو جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اف ہے تمہارے اوپر، تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کر رہے ہو۔ تو ان کی حمیت جاہلیہ جاگ ہوتی ہے، اپنے بتوں کی مدد پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے بتوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ وہ روشن کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ میرے اس بندے کو جو توحید کا علمبردار ہے، جو اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، اس کی قوم اسے آگ کے الاؤ میں ڈال رہی ہے۔ اور یہ بات بیان فرما کر اللہ مشرکین مکہ کو بھی وارننگ دے رہا ہے کہ تمہارا طرز عمل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا ہے جیسا سلوک اپنا قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ انہوں نے بھی اپنے نبی کو آگ میں ڈال دیا تھا، تم اپنے نبی کو پتھر مارتے ہو، انہیں ساحر اور مجنون کہتے ہو، شاعر کہتے ہو، کاہن کہتے ہو، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہو۔ دیکھ لو آخر کار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور ان کی قوم کو ناکام بنا دیا۔ اسی طرح اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا اور تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو بھی داعی اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اسے کامیاب کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، انہوں نے آپ کے ساتھ بری چال چلی، ہم نے ان کی چال کو ناکام کر دیا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اسی طرح قریش مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کہ انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک فاتح کے حیثیت سے داخل ہوئے اور قریش مکہ کے سردار آپ سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف نجات دی جس کے اندر ہم نے برکات دے رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو وَهَبْنَا لَهُ اسحاق جیسا عظیم بیٹا عطا کیا، یعقوب جیسا عظیم پوتا عطا کیا۔ ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، ان کو ہم نے امام بنایا۔ یہدون بامرنا یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انہیں بھلائی کے کاموں کا حکم دیا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کے قائم کرنے کا۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت چھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔